السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ الحمدللہ قرآن کریم کے بارے میں احادیث کا تسلسل چل رہا ہے، اور ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ بہت عموماً ہم تیزی سے بولنے میں قرآن قرآن بولتے ہیں، قرآن نہیں بولیں گے، قرآن بولیں گے، قرآن۔ یہ دراصل لفظ بنا ہے، قرأ یقرؤ سے بنا ہے، یعنی قرات اسی سے، یعنی پڑھنا، اسی سے بن گیا ہے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کی قرآن مجید، تو یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی کتابیں بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب کو معلوم ہے کہ آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ، ان 4 بڑی کتابوں کے علاوہ اور 100 کتابیں نازل ہوئی، جس کو ہم بولتے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم سورہ اعلیٰ میں سنتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، بلکہ تو صحیفہ اس کی جمع ہے صحف، وہ بھی 100 کے قریب نازل ہوئی، تو 104 آسمانی کتابیں ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ پھر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے، تو کیا ہم ان کتابوں پر ایمان لانا؟ بے شک تمام کتابوں پر ایمان لانا، کسی ایک کتاب کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ سب کتابیں اللہ کی آسمانی کتابیں، اس پر ایمان لانا، اسی لیے ایمان مفصل ہوتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، بولتے میں ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، سب کتابوں پر ایمان لانا۔ اہل کتاب کی طرح، یہودیوں کی طرح بعض کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، عیسائیوں کی طرح بعض کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، نہیں، ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر اب عمل جو کرنا ہے، پڑھنا جس کتاب کا حکم ہے، وہ قرآن مجید۔ کیوں؟ قرآن مجید اسی واسطے نازل ہوا کہ اس سے پہلے والی جو کتابیں تھیں، وہ تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں اصلی حالت میں نہیں رہی، اس کے اندر ساری تبدیلیاں لا دی، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لا دی، بدل دی، کتاب کی حیثیت بدل دی، اسی لیے ان کتابوں کو کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لے لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا، اس ذکر کو، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ ساری دنیا مل کے بھی اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہی تو تبدیلی نہیں کر سکتی۔ پھر سابقہ کتابوں کے بارے میں بس ایمان لانا ہے، اب وہ کتابیں نہ پڑھنا ہے نہ وہ عمل کرنا ہے۔ قرآن جب ہم تلاوت کریں گے تو قرآن ساری کتابوں کا خلاصہ دے دیتا ہے، ہر کتاب کے بارے میں جو چیزیں، اگر ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر سب چیزیں مل جاتی ہیں ہم کو۔ اب ہم کو جو ہے کیا بولتے ہیں، انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں تو وہ کتابیں اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، دنیا میں باقی ہے نہیں۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھنا، دیکھیے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے معجزے میں سب سے بڑا معجزہ دیا گیا ہے، وہ قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے معجزات دیے گئے، ویسے معجزے اتنے دیے گئے، اتنے گئے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے معجزے دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر سب سے بڑے معجزوں میں ایک ہے قرآن مجید کا عطا کرنا۔ اور دوسرا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا وہ ہے شق القمر، یعنی آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو شق القمر، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، دوسرے نبیوں کو نہیں دیا گیا، وہ ہے معراج النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو شق القمر بھی بہت بڑا معجزہ ہے، انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے مطالبے پر۔ اور اسی طرح سے معراج النبی 15ویں پارے میں تفصیل سے ذکر ہے۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید۔ وہ 2 معجزے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی وہ چیزیں۔ اب جو معجزہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، وہ قرآن مجید ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں تفصیل سے جانیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔